حضور کا ذکر پاک دلوں کو گرما دیتا ہے. ایسا ہے آقا علیہ السلام کے ذکر پاک سے پتھر بھی لڑکھڑا پڑتے ہیں. حضور کے ذکر پاک سے پرندے بھی بولتے ہیں. آقا علیہ السلام کے ذکر کی برکت سے گونگے بھی بول پڑتے ہیں اور پتھر بھی بول پڑتے ہیں. وقت کا فرعون حضور کی امت کا ابو جہل اور اس کی مٹھی کے اندر کنکریوں اور وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا چیز ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ ہے توجہ؟ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس سے جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی کو جگانے کے لیے کافی ہے. حضور کی امت کا فرعون تھا جس کا نام ہے ابو جہل، اس کی مٹھی میں پتھر ہے، وہ بے جان چیز ہے، بولنے والی نہیں، لیکن حضور نے جو اشارہ فرمایا اے ابو جہل کے قبضے میں رہنے والے پتھروں، اے ابو جہل کے قبضے میں آنے والی کنکریوں، یہ نہ دیکھو کہ کس کی مٹھی میں ہو، یہ دیکھو تمہیں بلوانے والا کون ہے. مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا تو پتھروں نے یہ نہیں کہا کہ امت مصطفیٰ کا فرعون ہے، اس کا قبضہ جمع ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا حشر کر ڈالے گا. وہ پتھر تھے نا، وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہیں پتھر پر غدار نہیں، مصطفیٰ کے وفادار ہیں. بے شک ہمارے اندر روح نہیں، بے شک ہمارے اندر جان نہیں، ہم تڑپ تو نہیں سکتے، مچل تو نہیں سکتے، ہم حرکت تو نہیں کر سکتے، پر ہمیں بلوانے والا، اشارہ کرنے والا محمد عربی ہے. وہ ہستی پاک ہے جس کے صدقے رب نے یہ کائنات سجائی ہے. تو میں نے کہا انسانوں تمہارے اندر تو روح ہے، روح جو جگمگا رہی ہے، جس روح کی وجہ سے تم حرکت کر رہے ہو. میں نے کہا تم مصطفیٰ کی خاطر نہ تڑپ سکتے ہو، نہ مچل سکتے ہو، نہ بول سکتے ہو، نہ پیغام حق اٹھا سکتے ہو. میں نے کہا وہ پتھر تھے، انہوں نے کہا پتھر ضرور ہیں پر حضور کے غدار نہیں، حضور کے وفادار ہیں. پتھروں سے آواز آ رہی تھی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں ایک بار نہیں آقا 2 بار حاضر ہیں. آقا ایک بار نہیں، لبیک. لبیک کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ آقا میں 2 بار حاضر ہوں. اللہم الیب لک البابین، علامہ عبد الرحمن جامی نے فرمایا یہ لبیک اللہم الیب لک البابین کا مخفف ہے، یعنی البابین تسنیہ ہے. گویا حضور کی بارگاہ میں پتھر بھی کہنے لگے آقا آپ نے بلایا ایک بار ہے پر ہم آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں 2 بار حاضر ہیں. اس نظریے کے ساتھ بیٹھے حضور کی سچی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. حضور فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کا ذکر خیر اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھتا ہوں. اسمع بھی صیغہ واحد متکلم ہے، عارف بھی صیغہ واحد متکلم ہے. یہ دونوں صیغہ ہے متکلم بتا رہے ہیں کہ میرے آقا اپنی امت کے ذکر خیر کو یا اپنی امت کے صلاۃ و سلام کو سننے کے لیے یا حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے میرے آقا کسی فرشتے کے بھی محتاج نہیں ہیں. میرے آقا خود اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں اور اپنی روشن آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ ہے مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ. اگرچہ بڑی بارگاہ کے آداب ہوتے ہیں، فرشتے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں غلاموں کا صلاۃ و سلام پہنچاتے ہیں، غلاموں کا ذکر خیر پہنچاتے ہیں، لیکن میرے آقا کی اپنی طاقت کا عالم بھی یہ ہے کہ میرے آقا خود اپنے غلاموں کے ذکر خیر کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور نگاہوں سے دیکھتے ہیں. لیکن کب فرمایا جب حضور کا ذکر کرنے والے اہل محبت. جیسے سنیو تم ہو ذرا بولو محبت کے ساتھ.
محبت والے جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں راستے کے اندر کوئی چیز آل نہیں بنتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، براہ راست میرے آقا تک غلاموں کا درود بھی پہنچتا ہے، میرے آقا تک غلاموں کا ذکر بھی پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ بھائی شیراز ہاشمی صاحب نے اہتمام فرمایا، انجمن مہریہ نصیریہ کے نوجوان ان کے دست و بازو بنے، یہ خوبصورت سٹیج ہیں، یہ لائٹنگ، یہ اہتمام، یہ انتظام، آخر کیوں؟ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے آقا جو آئے ہیں، میں آقا کی آمد کی خوشی منا رہا ہوں، میں آقا کی آمد کی خوشی منا رہا ہوں۔ کیونکہ خوشی جس طریقے سے بھی منائی جائے، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مسرت کا اظہار ہونا چاہیے، مسرت کا اظہار ہونا چاہیے، وہ جس طریقے سے بھی ہو۔ میں نے کہا حضور کی آمد پر ہم تو یہ چھوٹی موٹی لائٹیں لگاتے ہیں نا، رب نے سورج اور چاند جیسے بڑے بڑے کمکمے لگا دیے، ستارے لگا دیے، رب نے آسمان جیسا شامیانہ سجایا، زمین جیسا رب نے بچھونا بچھایا، اللہ نے یہ خوبصورت رونقیں، رنگینیاں، یہ پھول اور پھل، یہ کلیاں، یہ پتے، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ کائنات کی روشنیاں، یہ کائنات کی رونقیں، یہ اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ کسی کی آمد کے جشن کے لیے کائنات کو سجایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے دست بستہ عرض کی، مولا یہ کائنات تو نے کیوں سجائی؟ آدم کا عیسیٰ 1,20,000 انبیاء و رسول بھی بھیجے، اے مولا تو نے پھر مصطفیٰ کی ذات پر نبوت کا سلسلہ اختتام پذیر فرما دیا، اے مولا تو نے آسمان سجایا، تو نے زمین سجائی، تو نے یہ کائنات کو رنگینیاں بخشی، کائنات کو رونقیں بخشی، اے مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں جواب دیتا ہے، حدیث قدسی کی صورت میں ہمیں جواب ملتا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، فرمایا میں ایک حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں طالب ہوں کوئی مطلوب ہو، میں طالب ہوں کوئی مطلوب ہو، میں محب ہوں کوئی محبوب ہو، میں مسجود ہوں کوئی ساجد ہو، میں معبود ہوں کوئی عابد ہو، مولا پھر تو نے کیا کیا؟ حدیث قدسی کی صورت میں جواب دیا، فرمایا کائنات والو فخلقت الخلق اے نور محمد، میں نے نور محمدی کو وجود بخش دیا، میں نے اپنی تجلی حبی ذات مصطفیٰ پہ ڈالی تو مصطفیٰ کی ذات وجود میں آ گئی، مولا پھر تو نے نور محمدی کو تخلیق جو فرمایا، اس کی عظم وجہ سبب، فرما سبب یہ ہے کہ میں چونکہ چھپا ہوا تھا نا، میں خالق تو تھا پر کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، میں مالک تو تھا پر کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، میں رازق تو تھا پر کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، میں رب بھی تھا کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، میں الہ بھی تھا کوئی مجھے پہچانتا نہ تھا، مولا پھر کیا کیا؟ فرما فخلقت الخلق اے نور محمد، میں نے نور محمدی کو بنا دیا، کائنات والوں کو کہا لوگوں اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو آؤ دیکھا مصطفیٰ کو کرو، پہچانا خدا کو کرو، دیکھا مصطفیٰ کو کرو، پہچانا خدا کو کرو، کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول آئے، کوئی رب کو دیکھ کر نہیں آیا، مصطفیٰ جب آئے نا تو آ کر اعلان کیا، رب نے فرما محبوب جا کے کہہ دینا کائنات والو من رآنی فقد رأى الحق تعالی، کائنات والو تمامی انبیاء آدم تا عیسیٰ توحید کا پیغام لائے پر خدا کو بن دیکھے آئے تھے، میں مصطفیٰ خدا کو دیکھ کر آیا ہوں، من رآنی فقد رأى الحق تعالی، رب نے ایسا جلوہ ڈالا ہے، فرما جو مجھے دیکھتا جائے گا وہ خدا کا دیدار کرتا جائے گا، اللہ اکبر۔ اس لیے تو ایک اور حدیث قدسی میں فرما لقد خلقت الدنیا وأهلها لأعرفهم منزلتك وكرامتك عندي، اے محبوب دنیا کو اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا تاکہ تیری عظمت دکھاؤں، اور تجھے اس لیے بنایا تاکہ اپنی ذات کو ظاہر کروں، اپنی ربوبیت کو ظاہر کروں، اپنی توحید کا اعلان کراؤں، گویا میں خلاصتاً یوں کہوں کہ مصطفیٰ تجھے بنایا
اپنی ذات کے لیے، ساری کائنات کو بنایا محبوب تیری نات کے لیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس لیے فرما فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہوگا انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خدا کی قسم یہ تو دنیا ہے نا، یہ تو دنیا ہے، یہاں بظاہر زیادہ اتنا مشقتیں تکلیفیں نہیں ہیں، لیکن میدان محشر جو ہوگا نا، میدان محشر وہاں بھی حضور کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، حضور کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے۔ ہم کیا حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم کیا حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضور کی اصل شان کا اظہار تو اس وقت ہوگا جب حضور سر سجدے میں رکھیں گے اور رب کائنات فرمائے گا ارفع رأسک، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، اللہ اکبر، وصل توتا وشفا تو شفا، اے حبیب مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت فرمائیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اللہ اکبر۔ حضور کو رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہو، ایمان سے بتانا حضور کیا مانگیں گے، بتائیں ذرا۔ اللہ اکبر۔ وہ کائنات والو، یہ دنیا کے لیڈر ہیں جو تمہارے حلقے میں آتے ہیں تو تمہیں یاد کرتے ہیں، جب حلقے سے نکلتے ہیں پھر تمہیں بھول جاتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ تم میں تھے پھر بھی یہی فرماتے اللہم اغفر لی امتی، مصطفیٰ پیدا ہوئے پھر بھی فرمایا اللہم حب لی امتی، مصطفیٰ تہ مزار چلے گئے۔ حضرت فضل بن عباس نے کہا میں نے جو چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھا حضور کے لبہائے عقد سے ہل رہے تھے اور حضور کی زبان پہ جاری تھا اللہم اغفر لی امتی۔ حضور لا مکان پہ گئے، رب سے ہم مثال ہوئے، رب سے ملے، بلا پردہ رب کا دیدار کیا، اور اس وقت رب نے فرما محبوب اب تو ہے یہ میں ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ مصطفیٰ نے پتہ کیا عرض کیا مولا بس کچھ نہیں، صرف اپنی اسی امت کی بخشش مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا یار تو حضور سے بے وفائی کرتا ہے، حضور کو تو بھولے ہوئے ہے، سرکار کے دامن رحمت کو تو نے چھوڑا ہوا ہے، کس قدر تو بد نصیب ہے کہ حضور تو پیدا ہوتے ہی تجھے نہیں بھولے، حضور تو مزار میں تجھے نہیں بھولے، حضور تو سر عرش تجھے نہیں بھولے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بن جاؤں تو پھر امام احمد رضا جیسے کہتے ہیں ویسے کر، آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، آج اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ اتنے بڑے وفادار لیڈر کو بھی بھولا جاتا ہے۔ آج حضور کی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، حضور کی ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، میں نے کہا ہماری کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، ہمارا سلسلہ دنیا کا اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یار بڑی قابل توجہ بات ہے، میرے آقا تو تجھے ہر مرحلے میں یاد رکھیں، ہر موڑ پہ یاد رکھیں، پر اے امتی تیرا سلسلہ میرے آقا کی معاذ اللہ توہین کے بعد اور حضور کی گستاخی کے بعد اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ ہمارے بزرگ تو فرما گئے کہ پھر زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا ہمارا دنیا کا معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے جس طرح پہلے چل رہا ہوتا ہے۔ بتائیے پھر ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے؟ ہم نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال ایک واقعہ لکھتے ہیں اور اس واقعہ کے لکھنے پر وہ کہتے ہیں میں نے جب اسے پڑھا نا بڑا رویا۔ وہ کہتے ہیں ایک سپہ سالار تھے، ان کا گھوڑا جو تھا نا وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ اب اس سپہ سالار نے اپنے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا اے گھوڑے سن، تیرے علاوہ میرے پاس کوئی اور سواری نہیں ہے، کوئی اور سواری نہیں ہے، آج اگر تو
کھڑا نہیں ہوتا نا اور مجھے اپنے اوپر سوار کر کے تو جنگ فتح نہیں کرواتا، پھر سن لے کان کھول کے، قیامت کے دن تیری شکایت حضور سے کروں گا، تیری شکایت حضور سے میں ضرور کروں گا۔ بس یہ گھوڑے کو کہنے کی دیر تھی، گھوڑے کو کلندر الوری کہتا ہے اس صحابی سپہ سالار کا گھوڑا فوراً اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، قدموں پہ کھڑا ہونے کے بعد وہ چل پڑا، کہتے ہیں ایسے دوڑا جیسے حشاش بشاش گھوڑا دوڑتا ہے۔ اس نے پوری جنگ کے اندر میرا ساتھ دیا، اس وقت تک بیٹھا نہیں جب تک جنگ فتح نہیں ہو گئی۔ اور میں نے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی بات آئے گھوڑے بھی ڈر جاتے ہیں، پر میں نے کہا غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والا تو بیدار کب ہوگا؟ بتا تو بیدار کب ہوگا؟ آج تو تیرے وزیر اعظموں کی یہ حالت ہے جو انٹرنیشنل سطح پہ حضور کی توہین کا اعلان کرتے ہیں، حضور کے خاکے بنانے کا اعلان کرتے ہیں کہ حضور کے خاکے بنائے جائیں، توہین کی جائے۔ آج تیرے وزیر اعظم جا کر ان سے ایسے ملتے ہیں، ایسے مصافحہ کرتے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ جیسے بیٹا باپ سے مل رہا ہے، بیٹا باپ کی ملاقات کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ پاکستان کی دھرتی ہے جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، نہ روٹی کے نام پر، نہ کپڑے کے نام پر، نہ مکان کے نام پر۔ اگر روٹی کپڑا مکان چاہیے تھا تو کیا پھر ہندوستان نہیں تھا؟ ہندوستان میں یہ چیزیں نہیں مل سکتی تھی؟ مل سکتی تھی، پر مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کی دوسری سٹیٹ، اسلام کی دوسری سٹیٹ بنانا مقصود تھی جو پاکستان کی صورت میں وجود میں آئی۔ اور یہ کان کھول کے سن لیں، میلاد منانے والے مر نہیں گئے، میلاد منانے والے آج بھی زندہ ہیں، یہ میلاد بھی منائیں گے، عزت مصطفیٰ پر پہرا بھی دیں گے۔ دو گے پہرا؟ بیدار ہوو گے؟ اگر بیدار نہیں ہوو گے، میں نے کہا پھر تم سے تو گھوڑے بھی بازی لے گئے، میں نے کہا پھر تو تم سے کتے بھی بازی لے جائیں گے۔ وہ پادری جو حضور کی گستاخی کر رہا تھا تقریر کرتے ہوئے، ایک کتا جو سامنے بندھا ہوا تھا نا کسی تاتاری سپاہی کا، اس کتے نے زنجیر توڑوائی اور پادری کے گلے لگ گیا، لوگوں نے اسے چھڑوا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر تقریر کا اس نے آغاز کیا، تقریر کرتے کرتے پھر اس نے حضور پر بک بک کرنا شروع کیا، سرکار کی توہین کرنا شروع کی۔ کتے نے اب کی بار جو زنجیر توڑوائی نا، کتے نے سنبھل کے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ اس کی گردن کو ایسا دبوچا، کتے نے تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس پادری کی جان نہیں نکل گئی، جب تک جہنم رسید نہیں ہو گیا، جب تک وہ فنار مسکر نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا یار ذرا توجہ کر، ایک کتے کے سامنے پادری نبی پاک کی کرے گستاخی، کتا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ تو کیسے برداشت کر رہا ہے یار؟ ذرا بتا تو صحیح نا مجھے۔ اللہ اکبر، تو تو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، تو تو حضور کی غلامی کا دم بھرتا ہے، تو تو آقا کے نام کے نعرے لگاتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی گستاخی کرنے والے کی یا زبان نہیں رہنی چاہیے یا پھر سننے والے کان نہیں رہنا چاہیے۔ یا گستاخ رسول کی زبان نہ رہے یا پھر ہمارے کان نہ رہیں، ورنہ بتائیں یہ گھوڑا ہم سے اچھا ہے کہ نہیں؟ جو حضور کے نام پہ شکوے شکایت کی ڈر پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ کتا ہم سے بازی لے جائے گا کہ نہیں لے جائے گا؟ جو عزت مصطفیٰ کی خاطر اللہ اکبر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پادری کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، میلاد مصطفیٰ کا۔ حضرت زید بن دسنہ صحابی رسول ہیں، آخری رمقیں ہیں، سانسیں نکل رہی ہیں، کسی صحابی نے آ کر قریب کہا تجھے پانی دے دیں؟ اس نے کہا نہیں پانی نہیں چاہیے۔ کہا کچھ اور دے دیں؟ کہا کچھ اور بھی نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں چاہیے، بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جا کر میرے نبی کے غلاموں کو سنا دو۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میرے
नबी के गुलामों को पैगाम ये सुना दो कि ऐ मेरे नबी के गुलामों, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे आका की तौहीन हो और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, फरमाया अपनी बिसात के, अपनी ताकत के मुताबिक कुछ ना करो, फरमाया फिर तुम रब के अजाब का इंतजार करना, फिर रब के अजाब से तुम बच नहीं सकोगे। बताओ जरा, ये पानी नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, ये सैलाब की सूरत के अंदर, बारिशों की सूरत के अंदर, ये जो हमने अभी भुगता, ये अजाब नहीं था तो और क्या था? ये अजाब ही था ना, पर हमें महसूस नहीं होता। हमें चाहिए हम हुजूर की इज्जत और नमोज के सच्चे सिपाही बन जाएं। खुदा की इज्जत की कसम, अभी ज़ुहैब बिरादरान ने कलाम पढ़ा, ताजदार गोल्ला फातिह कादियानियत हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह अलैहि रहमा का, हजरत मेहर अली शाह अलैहि रहमा हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देते रहे, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, पर खुदा की कसम इतनी मेहनत करने के बाद भी आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बिसात के मुताबिक बहुत कुछ किया। क्या किया? बहुत कुछ किया आका, मैंने बहुत कुछ किया अपनी बिसात के मुताबिक। बिल आखिर आपने हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी इज्जत का, आपकी खत्म नबूवत का, आपकी नमोज का तहफ़्फ़ुज़ करते करते दुनिया से रुखसत हो रहा है, दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन अपने पीछे पैगाम देकर जा रहा हूँ, हुजूर की इज्जत और नमोज का जितना हो सके पहरा देना। क्यों? कि आका अलैहिस्सलाम की इज्जत के साथ हमारी इज्जत वाबस्ता है। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफास, आब रूए माज़ नामे मुस्तफास। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जब दावा किया ना, चैलेंज दिया कि ये कलम कागज रखते हैं सामने, कलम कागज, और इस पर जो है हम कलम को हुक्म देंगे, अल्लाह अकबर, वो कलम लिखेगा। मिर्जा कादियानी ने कहा कि मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखें। आपने फरमाया ऐसे नहीं, कलम कागज सामने रखते हैं, तू भी कलम कागज को, कलम को हुक्म दे कागज पे लिखे, मैं भी कलम को हुक्म देता हूँ कागज पर लिखे। जिसका कलम खुद ब खुद चलने लग गया, और लिखनी भी सूरह फातिहा की तफसीर है, जिसके कलम ने खुद ब खुद सफेद कागज पर सूरह फातिहा की तफसीर लिख दी, फरमाया मैं दावा तो नहीं करता कि मैं नबी हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे नबी को सच्चा मानना पड़ेगा और हुजूर की खत्म नबूवत का भी इकरार करना पड़ेगा। मिर्जा कादियानी, अगर तेरा कलम लिखता है तो फिर मैं तुझे सच्चा मान लूंगा। इसी तरह आपने फरमाया कि आओ दरियाए रावी जिस सिमत चल रहा है, इसको तू भी हुक्म कर, मैं भी इसे हुक्म देता हूँ, ये उल्टी सिमत चलने लग जाए, जो इसे उल्टा चला देगा वही सच्चा होगा। हजरत मेहर अली शाह अलैहि रहमा ने एक और चैलेंज ये भी फरमाया, एक कुंवारी लड़की को पर्दे के अंदर बिठाते हैं और तू भी उसके लिए दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूँ, जैसे अल्लाह ने हजरत मरियम को बगैर बाप के बेटा अता फरमाया था, ऐसे उस औरत को, वो जो बच्ची हो, नौजवान हो, बगैर शौहर के हो, अल्लाह उसको बेटा अता फरमाए, और वो बेटा या तेरी नबूवत की गवाही दे या मेरे नबी की खत्म नबूवत की गवाही दे। अगर तेरी नबूवत की गवाही दे मैं तुझे सच्चा मान लूंगा, अगर मेरे आका की खत्म नबूवत की गवाही दे तो फिर तुझे अपने झूठे दावे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। पर खुदा की कसम, जितने चैलेंज भी हजरत मेहर अली शाह अलैहि रहमा ने दिए ना, मिर्जा कादियानी ने एक चैलेंज भी कबूल न किया, एक चैलेंज भी। वो आपके सामने ढेर हो गया, हत्ता कि मरता मर गया, लेकिन हजरत सैयदना मेहर अली शाह अलैहि रहमा का एक चैलेंज भी कबूल न किया। आपसे जब कहा गया हुजूर इतने बड़े चैलेंज करते हो, कभी वो ना लेक आ भी जाए, वो खबीस आ भी जाए, आपका चैलेंज कबूल कर भी ले, फिर क्या करोगे? आपने फरमाया दोस्तों, ये चैलेंज मैं ऐसे नहीं कर रहा, पीठ पे मुस्तफा का हाथ है तो चैलेंज कर रहा हूं। फरमाया पीठ पे हुजूर का हाथ है, मेरे आका थपकी देते हैं, मेरे अली कदम बढ़ाओ, मेरे
علی قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے، حضور کے میلاد کا پیغام یہی ہے کہ سرکار کی عزت و ناموس کے سپاہی بن کر کھڑے ہوں، حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر اول دستے کا ساتھ دیں، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ وفادار لیڈر حضور ہیں۔ ہم میلاد منا رہے ہیں حضور کا، بھائی شیراز ہاشمی صاحب نے انتظام فرمایا، آخر کے اندر لنگر بھی ہوگا، آپ شاید انتظار میں، ابھی تو ماشاءاللہ وسیم بھائی نے آپ کو جگانا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمت ہے، آپ ایک مرتبہ نا محفل منا کر اس کے بعد مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، ایک مولانا صاحب آ گئے، اس مولانا صاحب نے آ کر کہا حضرت یہ کیا فضول خرچی ہے، یہ کیا بدعت کے کام آپ نے بھی شروع فرما دیے؟ آپ نے فرمایا مولانا یہ بدعت کے کام نہیں ہے، یہ بدعت کے کام نہیں ہے، یہ تو حضور کا میلاد منا رہے ہیں اور ہم حضور کی میلاد کی خوشی میں، آمد کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ فضول خرچی ہے، یہ تو بدعت کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا مولانا ذرا آنکھیں کھولیں، ذرا دل دماغ سے سوچیں کیسی بات کر رہے ہیں، یہ میرے آقا کی آمد کی خوشی ہے، ہم مٹھائی بانٹ کے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ حق ادا کر دیا۔ تجھے نہیں پتا حضور آئے تو صحابہ نے سر بانٹے ہیں، سر، ہم تو صرف چاولوں پہ گزارا کر لیتے ہیں، مٹھائی بانٹ کے گزارا کر لیتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو، جہاں سے گزرنا ہے میرے مصطفیٰ نے وہاں میرے دل کی دھڑکن بچھا دیں۔ ہم تو اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں، ارے کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے، لب پہ ہمارے تیرے بس اس ایک سہارے کی بات ہے، ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک اشارے کی بات ہے۔ ہم تو اس لیے حضور کا ذکر کرتے ہیں تاکہ حضور کا اشارہ ہو، قیامت کے دن حضور اشارہ فرمائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارا کام ہو جائے اور ہم بخشے جائیں۔ حضرات گرامی اس لیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام غزالی نے بھی لکھا، فرماتے ہیں ایک اللہ والا تھا، آخری بات عرض کروں، وہ 1000 چراغ جلا کے بیٹھا تھا، کتنے 1000 چراغ۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا یہ کیا فضول خرچی ہے، 1 2 3 4 چراغ پر بھی گزارا ہو سکتا ہے، 1000 چراغ آپ نے جلائے؟ انہوں نے کہا یہ چراغ ایسے نہیں جلائے، یہ چراغ حضور کی آمد کی خوشی میں جلائے، حضور کی آمد کی خوشی میں جلائے ہیں۔ اس نے کہا ان سب کو بجھا دو، 1 2 چراغ کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر بجھا سکتے ہو تو بجھا دو۔ جب وہ قریب آیا اس نے پہلے چراغ کو پھونک لگائی، وہ بھی نہیں بجھا، دوسرے کو پھونک لگائی، وہ بھی نہیں بجھا، تیسرے کو پھونک لگائی، وہ بھی نہیں بجھا۔ آپ نے فرمایا یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مولانا ان چراغوں کے اندر دنیا کا تیل نہیں جل رہا، محبت مصطفیٰ کا تیل جل رہا ہے، عشق مصطفیٰ سے یہ شمع روشن ہے، اس لیے جو عشق مصطفیٰ میں شمع جلائی جائے نا وہ روشن ہی رہتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، اس عظیم اہتمام کو شرف قبولیت بخشے۔